عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل سب تکریم بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان، کروڑہ کروڑ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا. آخری عشرہ چل رہا ہے جو کہ رمضان المبارک کا خلاصہ کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں. قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ القدر ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے بیک وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور آسمان دنیا سے زمین پر 23 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی جس آدمی کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، اس رات کی دعا نصیب ہو جائے، اس رات کی تلاوت نصیب ہو جائے، تو گویا اس کے 83 سال کی عبادت کی. اللہ رب العزت اس عبادت کے نتیجے میں 83 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرمائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ جانتے بھی ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. جس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کے پروانے ملتے ہیں. اور یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے کہ اللہ رب العزت بے شمار مجرمین کو اس مبارک رات میں جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہم نے کر دیا ہے، اور جب کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اس دن ان کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ جہنم سے آزاد ہیں.
ان کو جہنم سے چھٹکارا مل چکا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، عبادت کی، ایمانا واحتسابا، دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک احتساب ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ ایمان عقیدے کی درستگی کو کہتے ہیں اور احتساب نیت کی درستگی کو کہتے ہیں۔ دونوں چیزوں کے التزام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، وہ کفر و شرک نہیں کرتا، کسی اور کی پوجا نہیں کرتا، بت پرستی نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کسی اور کو اپنا شریک اللہ کے سوا نہیں ٹھہراتا، کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ احتساباً اور نیت بھی درست ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ان اعمال کے قبول ہونے کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو نہ پھر اس کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ تراویح قبول ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے، ایک عقیدے کی درستگی اور ایک نیت کی درستگی۔ نیت کیا ہو؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بس میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو۔ تین چیزیں ہوئی، ایک عقیدے کی درستگی اور دوسری نیت کی درستگی اور تیسرا جو ہے وہ جس عمل کو ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق ہو رہا ہے، نیت بھی درست ہے اور عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہے اور نیت بھی درست ہے لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ عمل قبول نہیں ہے۔ ایک عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کو مقبولیت بنانے کے لیے عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے، نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اور اس عمل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو طلب کرے گا، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کی بھیک مانگے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کی بخشش فرمائیں گے۔ ایک بندہ کتنا اچھا موقع ہے کہ رات کی تنہائی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، مصلی بچھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو مانگ رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں کہ اللہ گزشتہ کی زندگی پر ہم نے بہت سارے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، بہت سارے جرائم کیے ہیں، ندامت ہے، پچھتاوا ہے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہے اور سچی پکی توبہ ہے۔ توبہ کے لیے شرط ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے، آج کا رونا یہ ہے کہ آج ہم حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پچھلی قوموں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی قوم کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں ملا، اشراق کے نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ملا کہ انہوں نے عبادت چھوڑ دی جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا ہو۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جن قوموں کے اوپر بھی عذاب آیا ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، عبادت چھوڑنے کی وجہ سے نہیں۔ قوم سمود کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ نامتون میں کمی کیا کرتی تھی۔ قوم لوط پر عذاب کیوں آیا؟ گناہ کا کام کیا کرتی تھی۔ قوم شعیب پر کیوں عذاب نازل ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں بھرے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے عذاب کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے سخت ہوا بھیجی، سخت آندھیاں بھیجی، سخت چنگاڑ بھیجی، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کے اوپر سخت طوفانی بارش آئی، کسی کے اوپر پتھر برسائے۔ یہ سارے عذاب جو آئے ہیں ان کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، سچی پکی توبہ ہمیں کرنی ہے، سچی پکی توبہ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، جب تک اللہ کا عذاب ہمارے گھر میں یا ہمارے گھر کے کسی فرد پر نہ جائے، کیا ہم اس وقت تک توبہ نہیں کریں گے؟ کیا اس وقت تک اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو
کر اللہ سے اپنی توبہ کی بھیک نہیں مانگیں گے؟ حالات آپ جانتے ہیں، حالات کتنے نازک ہیں، دنیا میں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، دہشت پھیلی ہوئی ہے، خوف پھیلا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہے، بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آ رہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سنت سے ابھی بھی کترا رہے۔ آخر وہ کون سا وقت آئے گا جس وقت میں ہم حضور کے آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس لیے شب قدر میں ایک تو عبادت، اعتقاد کی درستگی، نیت کی درستگی، جو ہم عمل کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شب قدر میں پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو، اے کریم آقا آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، آپ رحم و کرم کرنے والے ہیں، آپ مجھ پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اگر آپ کا رحم شامل حال نہ رہا تو ہم کہیں کے بھی نہ رہیں گے، اگر آپ کی پکڑ ہم پر آ گئی تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، اس لیے آپ کا عفو درگزر، آپ کا رحم و کرم ہمارے اوپر شامل حال ہے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منقول ہے اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور شب قدر جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں بہت ساری روایتوں کے مطابق کہ رمضان مبارک میں بھی آخری عشرے میں، ایسا نہیں فرمایا کہ سارا رمضان جو ہے شب قدر ہوگا، اس لیے کہ اگر سارے رمضان شب قدر ہوتا تو شب قدر کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ ہر شب شب قدر بودے شب قدر نا قدر بودے، ہر شب اگر شب قدر ہوتی تو شب قدر ہی نا قدر ہو جاتی، اس لیے سارے سال میں اور پھر بھی رمضان مبارک کے مہینے میں آخری راتوں میں اس مبارک رات کی تعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کی تعین کو بتلانے کے لیے جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا دو مسلمان لڑ رہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے خطبہ اپنے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعین کو بتلانے کے لیے جب نکلے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ تعین جو تھی کہ پورا رات ہوئی کو شب قدر ہے، وہ تعین اٹھا لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز بھلا دی گئی۔ تو گویا مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ بہت بری بات ہے، جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین ہی اٹھا لی گئی۔ اور پھر فرمایا اس مبارک رات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوئی۔ اب ہمیں احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا نام اس فہرست میں آیا ہے۔ فرمایا مدمن خمر، شراب پینے والا، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی نہ کرنے والا، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ قطع تعلق کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ خنزیر کا گوشت کھانے والا، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی اگر نہیں کر رہے تو فرمایا اس رات میں اس کی مغفرت ہی نہیں ہوتی۔ گویا اللہ رب العزت اس پر نظر کرم ہی نہیں فرمائیں گے۔ جس آدمی نے قطع تعلق کر رکھا ہے، رشتے ناطے توڑ رکھا ہے، بھائی سے بات چیت بند ہے، بہن سے بات چیت بند ہے، ماں باپ سے بات چیت بند ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدین کا نافرمان، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے یہ مبارک راتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ پہلے سے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی گزشتہ کی زندگی سے سدھر جائے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں پائی جا رہی ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اس مبارک رات میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے اس مبارک رات کا اہتمام پوری خصوصیت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان مبارک راتوں کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما رہے، ہماری بخشش فرما رہے۔ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کے پروانے مل رہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آیا اور پھر اس نے نیک اعمال کر کے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ یعنی رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے اسے نوازا تھا،
اس کی زندگی دی تھی، اسے اس کے شب و روز اللہ رب العزت نے اسے عطا کیے تھے، لیکن اس نے اس کی ناقدری کی۔ دن میں روزے رکھنا تھا، روزے نہیں رکھا، رات میں تراویح پڑھنی تھی، تراویح نہیں پڑھی، گناہوں سے بچنا تھا، گناہوں سے نہیں بچا۔ گویا اللہ رب العزت نے مغفرت کے سامان ہمارے لیے مہیا کر رہے ہیں، لیکن ہم ان اسباب سے دور بھاگ رہے ہیں، وہ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی میرے عزیز ساتھیوں، اس شب قدر کی عبادت کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ساری رات جاگ نہیں سکتے تو کم سے کم عشاء کی نماز، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی، پھر آرام کے لیے لیٹ گئے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پھر کچھ صدقہ کر دیا۔ ہمارے بہت سارے اکابرین کا یہ معمول رہا کہ رمضان المبارک کے 30 دنوں میں مغرب کی نماز کے بعد روزانہ وہ صدقہ دیا کرتے، کیوں؟ وہ نہ ہو آج کی رات جو ہے شب قدر ہو، تاکہ ہمارا خرچ کرنا شب قدر کی مبارک راتوں میں ہو۔ پھر ہر رات جو ہے 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے کہ ہو نہ ہو یہ آج کی دن شب قدر کی رات ہو، اور اس رات کی عبادت جس کو میسر ہو جائے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت مختصر سی زندگی دی ہے، 63 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60-70 سال کے درمیان اس امت کی عمریں ہیں۔ کسی کو اگر 70 سے اوپر مل رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے رحم ہے، اللہ کی طرف سے نوازش ہے۔ باقی عام عمریں جو اس امت کو اللہ رب العزت نے دی ہیں وہ صرف مختصر سی زندگی ہے۔ 15 سال کے بعد سے لے کر بلوغت کے ایام شروع ہوتے ہیں، آدمی کے اندر عقل و شعور آتا ہے، وہ شریعت کا مکلف بنتا ہے، اس کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں، اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، اس پر حج فرض ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بلوغت کے بعد سے آپ اندازہ لگا لیں، 24 گھنٹے دن میں اپنی ضروریات کے، اپنے سونے پینے کے اور کھانے پینے کے اگر نکال لیں تو پھر مختصر سی 10-15 سال کی بڑی مشکل سے ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے۔ اس 10-15 سال کی زندگی میں ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ آج دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے۔ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر اپنے کیے ہوئے کاموں کا، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا جواب دینا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا، کھڑے ہونے کا خوف ہوگا، وہ کبھی بھی دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے فلاسفر، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے سائنسدان، ان سب نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے وجود کا انکار کیا، دہریے بن گئے، لیکن کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر ایک کو اس بات کا یقینی بات، ہر ایک یہ بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہمیں ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس وقت میں آئے گی، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ ختامہ مسک، قرآن کریم میں فرمایا وختامہ مسک، جس کا خاتمہ خوشبو ہو، مسک یعنی مشک ہو، جس کا خاتمہ خوشبو والا ہو، اس کی زندگی بہت اچھی ہے۔ جس کا خاتمہ، اصل جو اعتبار ہوتا ہے وہ خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ دلی کے اندر ایک جواڑی تھا، جوئے کا بہت بڑا کاروبار کیا کرتا تھا، جوئے کے اڈے چلایا کرتا تھا۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا، روح نکل نہیں رہی، لاکھوں تدبیریں کی جا رہی ہیں لیکن روح نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، روح نکل نہیں رہی ہے۔ مسلسل وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، مرض الموت میں ہے، حالت نزا میں ہے، نزے کی حالت اس پر طاری ہے، لیکن روح نکل نہیں رہی۔ وہاں کے لوگوں نے، کچھ علماء کرام جو دلی کے اندر بزرگان دین موجود تھے، ان سے رجوع کیا کہ اس طرح کا آدمی ہے۔ پوچھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے، کوئی نیک عمل کیا ہے؟ حضرت یہ تو ساری زندگی، اپنی ساری زندگی جوئے میں گزارا کرتا تھا، جوئے کے اڈے چلایا کرتا تھا، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیے۔ پھر غور و فکر کرنے کے بعد بتایا کہ
کہ حضرت اس کا ایک معمول تھا، اس کی ایک عادت تھی۔ وہ کیا عادت تھی کہ جب دلی شہر کی مسجدوں کے میناروں سے اذانوں کی آواز گونجتی تھی تو یہ اپنے کاروبار کو رکا دیتا تھا اور ساری اذان سن کر اذان کے کلمات کا جواب دیتا تھا، اذان کے کلمات کا جواب دیتا تھا۔ بس بزرگان دین نے فرمایا اس کا کوئی حل نہیں ہے، جاؤ اس کے سامنے جا کر اذان پڑھو۔ چنانچہ اس کے سامنے اذان کہی گئی۔ جب اللہ اکبر کہا گیا اور اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، اس جو جوئے کا کاروباری کیا کرتا تھا اس کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا جو آج اس کی پیدائش، ہر مسلمان بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے باپ اگر عیسائی ہیں تو بچے کو بھی عیسائی بنا لیتے ہیں، اس کے باپ اگر نصرانی یہودی ہیں اپنے بچے کو بھی یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہیں تو اپنے بچے کو بھی بڑا ہونے کے بعد اسے مجوسی بنا لیتے ہیں، مسلمان ہیں تو بڑا ہونے کے بعد اپنے بچے کو مسلمان بنا لیتے ہیں۔ لیکن ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جس کا اول کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس لیے اذان کا جو ہے بہت ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اذان کا زبیدہ خاتون نے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر ایک نہر کھدوائی جس کی وجہ سے حاجیوں کو بہت بڑی سہولت فراہم ہوئی، پانی کا ایک بہت بڑا انتظام کروایا۔ جب زبیدہ کا انتقال ہوا کسی کے خواب میں آئی، پوچھا کہ زبیدہ آپ نے تو نہر کا انتظام کروایا جس کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو گئی ہوگی، لیکن حضرت زبیدہ نے کہا کہ نہیں، جب میری باری آئی تو میں ڈر رہی تھی، اور جب یہ نہر کا مسئلہ اللہ کے سامنے آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نہر تو تم نے بیت المال سے بنایا ہے، یعنی حکومت کے پیسوں سے آپ نے کھدوایا ہے، تو پانی کا انتظام آپ نے بیت المال سے کروایا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو میں ڈر گئی، سہم گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا زبیدہ یاد کر، ایک وقت تھا کہ تجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور تو دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی اور تیرا لقمہ جو ہے منہ کی طرف بڑا ہوا تھا، تیرے سر پر اوڑھنی نہیں تھی، اسی وقت میں میرے منادی نے، اذان دینے والے نے اذان کے کلمات کہے، اور میرے اذان کے کلمات کے ادب میں تو نے اپنے ہاتھ کے لقمے کو نیچے کیا اور اپنے دوپٹے کو سر پر اوڑھ لیا۔ یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے تیری مغفرت کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چاروں طرف سے وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، دہشت پھیلی ہوئی ہے، روز بروز ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے حالت میں بھی اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے تو پھر ہم سے زیادہ نادان کوئی نہیں۔ اولے مرحلے میں، پہلی فرصت میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ، آدمی چوکنا ہو جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آفت مجھ پر آ جائے اور اچانک کی موت سے میں مر جاؤں۔ اس لیے اپنی زندگی کا خلاصہ، صفائی، کہ میں اپنی زندگی میں، اللہ نے مجھے زندگی کیوں دی ہے، میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، اب مجھے اپنی زندگی کا لائف سٹائل جو ہے بدلنا ہے، اپنی زندگی کا رہن سہن بدلنا ہے، اپنی اخلاق کو بدلنے ہیں، اپنی معاملات کو بدلنے ہیں، اپنی معاشرت کو بدلنے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت حالات بھیجتے اس لیے کہ آدمی بیدار ہو جائے، حالات اس لیے بھیجتے ہیں کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ آدمی کا ذہن جب اللہ کی طرف سے اڑ جاتا ہے، آدمی کا ذہن اور آدمی کا عقیدہ اور آدمی کی نیت اسے یہ سمجھنے لگتی ہے کہ سب کچھ پیسہ ہے، سب کچھ دولت سے ہی ہوتا ہے، سب کچھ عیش و عشرت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ دل و دماغ میں اس کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی ربوبیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت اس سے، اللہ سے ہونے کا یقین جب اس کے دل سے اڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت ایسے حالات بھیجتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ایک آدمی کی قوت کیا ہے اور اللہ کی قدرت اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ بڑے سے بڑے کروڑپتیوں کی، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہے ان کے قبر پر ہمیشہ کچھ بھی نہیں۔ ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے قبروں پر جانا ہوا، بڑے بڑے بادشاہوں کے مزاروں پر حاضری ہوئی، جھاڑ ہے ان کی قبر پر، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جو اپنے محلوں کے اوپر ہزاروں رنگ کے فانوس کہتے لائٹوں کو ڈیکوریشن کیا کرتے تھے، بڑے بڑے محل تعمیر کر رکھے تھے، اور گویا ایسی زندگی جی رہے تھے
کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، اب کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان خوش ہوئی۔ اب دیکھ لیجیے 800 سال تک ہندوستان میں مغل بادشاہوں نے حکومت کی ہے، 60 سال تک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس ملک ہندوستان جو افغانستان، پاکستان، سری لنکا اور جو ٹکڑے ہونے سے پہلے کا جو ہندوستان تھا، اس پورے بیک وقت ہندوستان کے 60 سال تک وزیر اعظم رہے۔ آج ان کی قبر پر جا کر دیکھیے، اورنگ آباد کے علاقے میں، دولت آباد، خلد آباد نامی علاقے میں حضرت کی مزار موجود ہے، کتنی سادی موجود ہے۔ لال قلعے میں جا کر دیکھ لیجیے، دلی کے مزاروں کو جا کر دیکھ لیجیے، یہ مزارات، یہ قبرستان، یہ کھنڈرات، یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیز ساتھیوں یہ مبارک رات ہمیں نصیب فرمائی، اس مبارک رات کی قدردانی کرنی ہے، اس مبارک رات کا اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کا انتظام کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنی ہے، اور پھر شراب سے، گناہ کے کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہوئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا